یہاں بہت بڑا ایشو اس وقت جو کہ نان ایشو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے پورے ملک کے اندر. فار ایگزامپل جو سیکٹیرین کلنگز ہم نے دیکھی ہیں راولپنڈی میں، ملتان میں اور دیگر اور جگہوں پہ، اس کو ایک طرح ڈسکس نہیں کیا جا رہا، لیکن جنرل پرویز مشرف کے ایک امپینڈنگ ٹرائل پہ بہت بات ہو رہی ہے. اس پہ بڑے تبصرے ہو رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اور انفیکٹ جب تبصرے ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات آ رہی ہے کہ جو ایف آئی اے ہے انہوں نے ابھی ان کے پاس ایویڈنس ہی نہیں گیدر ہوا، لیکن تبصرے زیادہ شروع ہو گئے. ایک اور جو ایک ایشو جو ابھی ہم نے دیکھا ہے، پہلے تو ہم نے دیکھا تھا واٹر گیٹ، اب ہم نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن ہیٹ، ٹی وی ہیٹ. یہ ایک نیا آپ کہہ لیں کہ کوئن ہم نے کیا ہے یہ ایک دس فریز. اور وہ کیوں کہ ایک دو دن پہلے، بلکہ ایک دن ہی پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹیلی ویژن چینل پہ اماد خالد صاحب آئے اور انہوں نے ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ ڈسکلوجرز کیے، ایکوزیشنز کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایسے میں سمجھتا ہوں کہ الزام لگائے کہ کم از کم میرے تو پیر ہل گئے تھے، کیونکہ جہاں آپ آرم فورسز کو لے کے آتے ہیں اور آپ اگر بات کرتے ہیں اور اس کا پروف نہ ہو تو دین اٹ لیڈس ٹو سیریس امپلیکیشنز. یہ ایسے ہم نے کافی ایشوز دیکھے، کیونکہ یہی ایک دفعہ پہلے کیپٹل ٹیلی ویژن پہ ایک بات چیت ہوئی تھی، اور جب کیپٹل ٹیلی ویژن پہ بات چیت ہوئی تھی تو اگر آپ کو یاد ہے کیپٹل ٹیلی ویژن 4 دن بند ہو گیا تھا. اب وہ ٹیلی ویژن اسٹیشن کیوں بند ہو گیا؟ نیچرلی آپ کی سینسٹیو آرگنائزیشن ہے، جب اس کو آپ انوالو کریں گے تو یس دیر ول بی امپلیکیشنز. نیشنل انٹرسٹ جہاں ہوتا ہے وہ ہمیشہ اٹ ریمینز سپریم. تو کل ایک پریس کانفرنس میں کراچی میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم ٹائم پہ اماد خالد نے جو ایکوزیشنز کی، یہ کیوں کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اینڈ اٹ سیریسلی لیڈس ٹو ون کوشچن کہ ہماری یا تو پاکستان آرمی بہت ہی ولنریبل ہے کہ باہر سے بیٹھ کے یہ میوٹنی بھی ہو سکتی ہے، باہر سے بیٹھ کے یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اینڈ آل کائنڈز آف آپ کہہ لیں انوینڈوز. پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل کیانی کو بتایا گیا کہ شاید ان کو اسیسینیٹ کیا جائے، میاں نواز شریف صاحب کو اسیسینیٹ کیا جائے، آسما جہانگیر، نجم سیٹھی، حامد میر، علامہ طاہر اشرفی، اینڈ یو نیم اٹ، اینڈ مبشر لقمان اینڈ سو آن فورتھ. یہ ساری جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، واٹ از دا ریزن فار اٹ؟ آج آئی تھاٹ لیٹس ڈو اے پروگرام، بیکاز یہاں ہم بیٹھ کے جیسے میں نے پہلے کہا ہے ہم ایک ایسے نتیجے پہ فٹ پہنچ جاتے ہیں بیکاز وی ہیو دا پروف. نو، انٹل اینڈ انلیس آپ کے سامنے سبسٹینشیل پروف نہیں ہوتا، کانکریٹ پروف نہیں ہوتا، آپ کسی کو اکیوز تو کر سکتے ہیں بٹ یو کی ناٹ آپ کہہ لیں کہ فائنڈ دیم گلٹی. یہ جو اماد خالد صاحب نے بات کی ہے، لیٹس ہیو اے لک سب سے پہلے کہ انہوں نے کل یہ بات کی ہے اور آپ نے اس کو جج کرنا ہے. اس کے بعد دین یو مسٹ سینڈ می میلز، بیکاز اس طرح کے اگر پروگرامز ہوں، اگر اف ہی از رائٹ دین یس ہی از رائٹ، بٹ اف ہی از رانگ دین واٹ. تو لیٹس لسن ٹو اماد خالد فرسٹ. آج انشاءاللہ میں ایکسپوز تو اس کو ہم مارچ اس سال سے کر رہے ہیں، لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع پہلی بار دیا کہ اس خبیث کو میں ایکسپوز کروں پاکستان کے سامنے. الحمدللہ سپریم کورٹ میں پٹیشن ٹو انسٹیگیٹ اے میوٹنی ان دا پاکستان آرمڈ فورسز اینڈ ٹو اساسینیٹ دا چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی پٹیشن داخل کر دی گئی ہے بذریعے ہمارے محترم ایڈوکیٹ حشمت علی حبیب صاحب. اور اشفاق صاحب کے نام سے مجھے یاد آیا، اگر my message to the chief of the army staff, if he is listening to this press conference, یا اگر ان کا کوئی دوست، ان کا کوئی عزیز ان تک میری یہ بات پہنچا دے تو مجھے ان کے صرف آج 10-15 منٹ چاہیے، وہ میری بات سن لیں، کیونکہ ان کی جان جانے سے زیادہ سنگین وہ برہان ہے جو پیدا ہو سکتا تھا اگر خدا نہ خواستہ یہ خبیث الفطرت زید حامد ان کو اساسینیٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتا. یہ میں ثبوت آپ کو پیش کروں گا، یہ صرف ہوائی باتیں میں نہیں کروں گا، ثبوت کے ساتھ میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. الحمدللہ پچھلے 2-3 ہفتے سے یا پچھلے 1-2 مہینے سے جب سے الیکشن ہوئے پورا پاکستان الحمدللہ مطمئن ہے، خوش ہے، ایک دل میں ایک ٹھنڈک ہے، ایک سکون ہے کہ ہماری سویلین گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ مستحکم کر رہا ہے، اس کی جڑیں مضبوط کر رہا ہے. اور پہلی مرتبہ جنرل مشرف کے جتنے بھی اس کے مذموم عزائم تھے، جتنی بھی اس کی غلطی کوتاہیاں تھیں، جتنا بھی اس نے پاکستان فوج کا نام خراب کرنے کی کوشش کی اور برباد کرنے کی کوشش کی،
چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اپنی بردباری، اپنی تحمل مزاجی، اپنی فراست اور اپنی حب الوطنی کا مظاہرہ کر کے زرداری کی حکومت جیسی تیسی بھی تھی، انہوں نے پھر بھی اس حکومت کو ٹاپل نہیں کیا، باوجود اس کے کہ زرداری صاحب نے ان کو کافی مواقع دیے. اور ایک شیطان ان میں ان سازشوں کا حصہ جو تھا وہ زید حامد ہے. 2000 سے لے کر 2007 کا مشرف کا ایڈوائزر تھا اور مشرف کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ اس کو ایڈوائز کرتا تھا. یہ زید حامد کے الفاظ ہیں. اور اگر آپ پرویز مشرف کی 3 نومبر 2007 کی اگر آپ اس کی ٹیکسٹ پڑھیں، وہ الفاظ پڑھیں جو اس میں اس کالے دن، اس منحوس دن پہ اس نے جو اپنے منہ سے الفاظ نکالے تھے، اور آپ زید حامد کے 6 سال کے پروگرامز کی ریکارڈنگ نکالے جو ٹی وی چینلز زید حامد کو بڑا پسند کرتے ہیں. ایئر وائی نیوز اس سے بڑا ماشاءاللہ پسند ہے. دن نیوز نے تو ماشاءاللہ ابھی زید حامد کو 2.5 مہینے پہلے اپنا پروگرام دیا جس میں وہ کہتا ہے کہ پورا میڈیا پاکستان فوج کو گالیاں دے رہا ہے. میں نے تو پورے میڈیا کو پاکستان فوج کی گالیاں دیتے ہوئے نہیں سنا، لیکن زید حامد نے سنا ہے. وہ اپنے پروگرام بھی کہتا ہے. اب یہ ایک I mean it goes on and on and on for about 25 odd minutes on prime time television. ایک I mean this is a very very interesting question. ایک question بنتا ہے کہ why on prime time، کہ prime time میں ہم سیکٹیرین کلنگز کو ہائی لائٹ کریں یا گورنمنٹ کے جو نیشنل پالیسیز ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں، پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں، گورنرز کیا کر رہے ہیں، چیف منسٹرز کیا کر رہے ہیں، لیکن on prime time something like this which comes out, again it raises questions. Okay, why? We'll talk on this program later on. ایک اور جو چیز آتی ہے پھر جب یہ بات کی ہے، I think let's give credit to عماد خالد جو انہوں نے بات کر دی، well done. لیکن اس کے بعد مبشر لقمان جو ایک آپ کہہ لیں کہ پہلے کنٹروورسی میں ان کو امبرائل کر دیا گیا تھا، but I think this time he was a one up on everybody because he produced this tape in his program. Let's have a listen to this program. گاڑی کا وہ کر دوں، کس گاڑی کا بھجوانے کے لیے کیا ہم اسی گاڑی میں بیٹھی ہوئی. ارے واہ بھائی آج تو آٹو پائلٹ پہ معاملہ لگا ہوا ہے. اچھا اچھا اچھی بات ہے. آپ مجھے 15-20 منٹ پہلے بتا دیں گے نا نکلنے سے. میں آپ کو ضرور پہلے بتا دوں گا. اور صرف یہ کہ انشاءاللہ آج وہ آپ کے ادارے کی نا بڑی بڑی گاڑی آئی ہوئی تھی. جی جی وہ انتہائی بحالت مجبوری جب راستے میں وہ آیا بولا چلے گا بھائی یہ ٹرین والی مت لے جانا ہے نا. وہ احتیاط میں نے اس کو تھوڑا آگے کھڑا کر دیا تھا تاکہ جگہ کے بالکل آگے نہ ہونا، تو وہ اللہ نے بچت کرا دی. تو انشاءاللہ باقی سب خیر. نہیں وہ نہیں ہوگا ادھر سے. وہ اصل میں ہوا ہے کہ وہ جو آج دن صاحب نے بھیجی نا وہ نئے ہیں وہ عدنان سے. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ورنہ وہ احمد جو ہے احمد کو میں نے بتایا تھا کہ بھائی وہ بالکل الگ تھلگ ہے سارا معاملہ. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج بڑی زبردست ملاقات ہوئی اور جو بڑے والے صاحب تھے بوڑھے صاحب ان سے تو ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ ہماری ایشو کی مصروفیت ایسی ہو گئی تھی. تو انشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے کہ کل پرسوں ملاقات کریں گے. بالکل بالکل. اور جب انشاءاللہ وہ کرے تو کر لیں گے. اور بس دعا کی درخواست ہے. ضرور آپ میرے لیے بھی دعا کو رہیں. میں آپ لوگوں کو دعا کو رہیں گے. ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے. میں کو بولتا ہوں کہ آپ ایک گاڑی باہر سے کرا دیں اور آپ وہ ڈرائیور سے میری بات کرا دیں. ان کو پتا رہتا ہے کہ میں کسی خاص کام کے لیے کر رہا ہوں جو ان کو نہیں پتا. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آورلی بیسس پہ. ہاں یہ آورلی بیسس پہ. چلے الحمدللہ مجھے تسلی ہو گئی. آپ ریسیپشن پہ جب جائیں گے نا نیچے گراؤنڈ فلور پہ جی جی تو ہمارے ایڈمن کا لڑکا ہے اظہر جعفری نام اس کا. اظہر جعفری ہاں ٹھیک. وہ آ رہا ہے نیچے وہ آپ کو گیسٹ ہاؤس دلائے گا. اچھا ان لوگوں کو نہ آپ کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. نہ کچھ وہ ہے بس یہ ہے کہ سمجھ گیا. تو بس آپ اس کے ساتھ چلے جائیں وہ گیسٹ ہاؤس دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا حال ہے؟ میں اللہ کا بہت شکر. آپ سنائیے خیریت سے ٹھیک ہے؟ جی جی اللہ کا شکر. ہماری گپ شپ لگ رہی ہے ماشاء اللہ بھائی سے. اچھا ذرا بہت سے مشورہ کر لیں. بہت سے مشورہ یہ کریں کہ ابھی جو ہم یہ ڈاکومنٹ چیز بنا رہے ہیں نا اس میں یعنی اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی کیونکہ آگے 2-3 اور کام بھی کرتے ہیں نا جو کہ اس سے زیادہ ضروری ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ اگر میرے خیال میں عثمان بھائی خود ان سے معلوم کرے تو وہ زیادہ بہتر نہیں. چلو ٹھیک ہے میں عثمان بھائی کو بول رہا ہوں. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ یہی دیکھ رہے ہیں نا. ہاں
وہ خود ڈائریکٹ ہوتا رہے گا, فوراً جواب ملتا رہے گا, اور آپ بالکل ٹھیک ہے, بالکل ان کی پڑھنے سے ملے, بالکل ٹھیک ہے. تو جناب والا اللہ خوش رکھے, میری بات ہوگی سلمان صاحب سے, ان کا فون آ گیا تھا. جی بالکل, آپ نے مجھے بتایا, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جواب بھائی سے بھی آپ کی بات ہوگی, ہمارے یہاں کی بات ہوگی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بس آپ کی ارینجمنٹ کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے, تو وہ جواب بھائی کوآرڈینیٹ کریں گے. تو میں نے کہا ہاں جی, میں انشاءاللہ جواب بھائی سے بات کر لوں گا. تو اب انشاءاللہ بس ہم آپ کی چال کے لیے انتظار کر رہے ہیں, جیسی آپ کو فرصت ملتی ہے نا. میں نے اس وجہ سے میں نے ہمارے پاس جو ایڈمن میں صاحب ہے, میں نے ان کو لگا دیا 3 جگہ پہ. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ 3 جگہ کیا ہے وہ سنیے آپ. میں نے ان سے کہا کہ ایک تو آپ مجھے کسی ہوٹل سے کر کے دیں, ٹھیک ہے, میں ایسا ٹھیک ہے. وہی اگر ہم منتھلی بیسس کے اوپر ایک روم ایسا لے لیتے ہیں جو ایک کمرہ اور لاؤنج کے ساتھ روم ہو. لاؤنج بھی بے شک نہ ہو, صرف ایک کمرہ ہو, اچھا بڑا کمرہ, اور ایک اچھا باتھ روم, بس 5-7 باتھ روم. وہ تو ہم آپ سے جو جگہ دیکھیں گے نا, اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ کے ایڈمن والے بندے کے ساتھ جتنا بھی اسپیڈ ورک ہے نا, آگے پیچھے بھاگن دور, اگر آپ چاہتے ہیں اس میں بھی ہم آپ سمجھتے مناسب ہے کہ اس کے ساتھ اس اسٹیج پہ انٹر ہوئے, تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو انیشل ورک کر کے دے دیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ جائیں دیکھنے کے لیے 3-4 جگہ, تو وہ بھی انشاءاللہ جیسے آپ سمجھتے بہتر. میں اللہ کا شکر ہے 2 جگہ دیکھ لی, ایک جگہ ماشاءاللہ اس میں سے بالکل ٹھیک ہے, اور وہ میں نے اظہر بھائی کو بتا دیا کہ وہ بک کر لیں. جی میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. وہ بھی بزرگ کا میسج آیا تھا کہ وہ کہتے کہ 8 بجے آ جائے. جی میں آپ کی پہلے گاڑی کرا رہا تھا, اس کے بعد سے میں نے کہا آپ کو بڑی مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کے پاس تھوڑی دیر میں وہ کال کر لے گا, میں کال کر کے آپ کو نمبر دوں گا. بہت شکریہ, اللہ خوش رکھے, اور بہت سے ڈیزر ہو جائے نا 5-10 منٹ کی. جی میں ان کو یہ میسج کر دوں گا کہ وہ ادھر بیٹھے ہیں 6 بجے. بالکل ان کو بولے کہ ان کے ایئر وائی والے دوست کے بارے میں ان کو کچھ بتانا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایئر وائی والے ان کے دوست کے بارے میں کچھ بتانا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, میں بتا دوں. اوکے مہربانی, اللہ حافظ. السلام علیکم. آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ فنی پھر آواز کٹ گئی آپ کی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فنی ایلیمنٹ. اب یہ ٹیلی فون کانورسیشن آتی ہے آفٹر دا ڈسکلوجر ان دا کراچی پریس کلب, اینڈ دین لیٹر آن دس ٹیلی فون کانورسیشن یہ اب کس نے ریکارڈ کی, کیسے کی, یہ آپ کے سامنے انٹرنیٹ پہ بھی ہے, ٹیلی ویژنس پہ بھی ہے. سو آئی تھاٹ اٹ امپورٹنٹ کہ آپ بھی اس کو سن لیں کہ یہ ہوئی, لیکن اس کے اندر دیر آر کوشچنس کہ باس, بائی ہو از دا باس, یہ کیا انسٹرکشنز لے کے پروگرام کیا جا رہا ہے, کیا از اٹ اے پیڈ پروگرام, از اٹ اے پروگرام وچ ہیز بین انسٹیگیٹڈ, واٹ آر دا ریزنس فار دس. اب یہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں, اینڈ آف کورس میوٹنی ان دی آرمی, اب اس کا جواب کون دے گا. آپ نے ایک بات تو سن لی, لیکن آئی تھاٹ, دیکھیں آئی ایم اے ویری فیئر پرسن, اینڈ آپ جب تالی بجاتے ہیں 2 ہاتھ سے بجاتے ہیں, 1 سے نہیں بجاتے, تو آئی تھاٹ اٹ وائز کہ آسک دا پرسن کہ جنہوں نے جن کے اوپر یہ ایلیگیشنز کیے ہیں, اینڈ آئی ہیو انوائٹڈ ہم ہیئر لائیو ان آور اسٹوڈیوز, اینڈ دیٹ از زاہد حامد ہمسیلف. سو ویلکم ٹو دا پروگرام زاہد. اینڈ یہ ساری ایلیگیشنز آپ نے سنی ٹیلی ویژن پہ, I'm sure آپ نے کل بھی اس کو دیکھ لیا ہوگا یا سن لیا ہوگا. سب سے پہلے بتائیے, بیکاز آئی نیڈ فرام دا ویورز پوائنٹ آف ویو, who are you? Because I need to know and the people need to know, because who are you and what is your background? دیکھیے پیجے, پچھلے 7 سال سے آئی ایم اے پبلک فگر. 2007 میں میری پہلی میڈیا اپیرنس تھی نیوز 1 کے اوپر, اور اس وقت ہم نے پاکستان ایک عشق ایک جنون کے طور پر ایک سیریز شروع کی جو پاکستان کے آئیڈیولوجیکل, علامہ اقبال, پاکستان کیسے بنا, تاریخ پاکستان, عشق پاکستان سے محبت, اس کو زندہ کرنے کے لیے ایک تحریک, ایک موومنٹ ہماری میڈیا پہ شروع ہوئی. اور ساتھ ساتھ ہم نے جو پاکستان کے اس وقت اطراف میں جو خطرات تھے, جیو پولیٹیکل تھریٹس پاکستان, CIA تھریٹس ٹو پاکستان, ان سب کے اوپر ہم نے کیمپین شروع کی, کام شروع کیا. اور پچھلے 7 سال میں اب مجھے اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ واٹ از زید حامد اینڈ واٹ ڈز ہی اسٹینڈ فار, کہ اللہ کے فضل سے اس وقت ایک بات بالکل طے ہے کہ دس humble person, this humble Zaid Hamid is a symbol of patriotism in Pakistan. اگر پاکستان سے عشق اور پیار کی بات میڈیا میں کہی جاتی ہے تو زید حامد کو, علامہ اقبال کو زندہ کرنے کی بات ہوتی ہے, تاریخ پاکستان کی بات ہوتی ہے, اسلامک ہسٹری کی بات ہوتی ہے, خلافت راشدہ کے نظام کی بات ہوتی ہے, اسلامک پولیٹیکل اکنامک جوڈیشل سسٹم کی بات ہوتی ہے. تو دیٹ از دا مشن دیٹ زید حامد کیریز.
At the same time, I'm a security and defense analyst. I'm an ideologue, romantic ideologue, as well as I'm a defense and security analyst also. Okay, so if you are that, then I want to know, and the people want to know, who is Imad Khalid? Ye kahan se aaye? Who's he? देखिए, it is important. आपने बहुत अच्छी बात की. देखिए, बहुत अरसे से मैं खामोश था. करीबन पिछले 7-8 महीने हो गए हैं. कैपिटल टीवी के प्रोग्राम का आपने जिक्र किया. उसमें इमाद ये पहली दफा कैपिटल टीवी के प्रोग्राम में आया और उसने ऐसी खुराफात जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है, एग्जैक्टली डिटो ये 6 महीने पहले कैपिटल टीवी के प्रोग्राम में कर चुके हैं, जिसके नतीजे में कैपिटल टीवी बंद कर दिया गया था. तो पीपल वांटेड टू नो कि इमाद है कौन. जो हमारी टीम के लोग हैं पूरी दुनिया में वो तो इसको अच्छी तरह जानते हैं, बट फॉर दोज हु डू नॉट नो, लाइक पीपल लाइक यू, इमाद हमारे दफ्तर में मेरा ड्राइवर था, मेरा क्लर्क था, मेरा सेक्रेटरी था. ही वॉज माई टेलीफोन ऑपरेटर. और इसको मैंने जुमा बाजार से जुराबें बेचते हुए उठाया था. I'll be very honest with you. ये एक मिलिटेंट ग्रुप जैश ए मोहम्मद का मिलिटेंट है और इसके इस्मतुल्लाह माविया और दहशतगर्दों के साथ ताल्लुकात थे. आज भी जैश ए मोहम्मद की गाड़ियां इसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं और ब्लैक लिस्टेड है, डिपोर्टेड है. इसका पासपोर्ट ब्लैक लिस्टेड है, ही कैनॉट हैव अ पासपोर्ट. और दुबई से डिपोर्ट किया गया था फॉर क्रिमिनल एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज. ये इसका बैकग्राउंड है. आपने जैश ए मोहम्मद के आदमी को क्यों रखा? ये मेरे पास 2009 के करीब आया और ही वॉज इन बैड शेप एंड ही केम एंड ही सेड कि आई एम सन ऑफ एन एयर कमोडोर और मैं इन कामों में लगा हुआ हूं. आई वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट. मैं चाहता हूं मुझे एक नई जिंदगी, एक नया स्टार्ट मिले. मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं और मुझे आप अगर मौका दें तो मैं इन रिलीजियस मिलिटेंट ग्रुप्स को भी जानता हूं. आई कैन गिव यू इंटेलिजेंस ऑन देम, आई कैन गिव यू फीडबैक ऑन देम. और चूंकि मैं इनके साथ रहा हूं, मैं इनको जानता हूं और मैं आप मुझे अगर मौका दें तो आई वॉन्ट टू बी रिहेबिलिटेटेड. मैं चाहता हूं एक नई एयरफोर्स में फ्लाई करता रहा है और इसके सारे ताल्लुक, इसका पूरा बैकग्राउंड. ही वॉज 36-37 ईयर्स ऑफ एज जब ये मेरे पास आया था एंड ही वॉज अ लॉस्ट केस. इसने खुद मुझसे कहा कि अगर आप मुझे ना पिक करते तो मैं कहीं सुसाइड बॉम्बिंग आर्मी के खिलाफ करके फारिग हो चुका होता. सो दिस इज हिज बैकग्राउंड. इसका निकाह लाल मस्जिद में पढ़ाया गया था. दिस इज हिज बैकग्राउंड फ्रॉम वेयर ही केम. सो और अनस्टेबल आदमी था. नेचुरली इसमें कोई शुबा नहीं है. ही वॉज एम्बिशियस, ही वॉज एंग्री, ही वॉज अपसेट, ही वॉज डिस्टर्ब. इसने पहली बीवी, इसकी शादी डिस्टर्ब हो गई, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के तलाक हो गई. दूसरी बीवी इसने की, उसको भी डिवोर्स कर दिया, तलाक हो गई, छोड़ दिया. छोटे छोटे बच्चे उसको भी छोड़ दिया. सो ही इज अप chaotic married life, chaotic social life, chaotic political life, chaotic career. He was a distressed case. मेरे पास आया and to be honest, I felt very sorry for him. इसको मैंने जगह दी अपने पास. आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको अपने दफ्तर में, चूंकि हम छोटा सा ऑफिस है, मल्टीटास्किंग होती है, एक आदमी बहुत सारे काम करता है. पहले मैंने इसको ऑपरेटर लगाया फोन के ऊपर. इसके बाद इसने ड्राइविंग शुरू की मेरे साथ. फिर मैंने इसको अपनी डायरी मेंटेन करने को दे दी कि जो गेस्ट मेरे पास आते हैं तो गेस्ट. सो ही वॉज नॉट माई, मेरा कोई राजदार नहीं था, मेरा कोई कॉन्फिडेंट नहीं था, मेरा एडवाइजर नहीं था. ही वॉज माई खादिम. ये खुद अपने मुंह से कहता है कि मैं जैद साहब का खादिम था. बाद में अंग्रेजी में मैंने स्टाफ ऑफिसर कर दिया उसको. बेसिकली ही वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी ड्राइवर फॉर मी. अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन इसकी थी, उसकी वजह से ये हमारी टीम के हर मेंबर को जानता था कि जाहिर अपॉइंटमेंट्स इसके थ्रू कोऑर्डिनेट होती थी. मैं कौन गेस्ट आ रहा है, कौन गेस्ट लिस्ट इसके पास होती थी. लिहाजा ही क्लेम्स कि ही नोज एवरीथिंग. और जाहिर है इफ ही नोज एवरीथिंग तो इसके पास एविडेंस भी होना चाहिए ना किसी बात का. बट हाउ डिड ही गेन सो मच ऑफ योर कॉन्फिडेंस? मैं वही अर्ज कर रहा हूं आपको कि मैंने अर्ज किया कि ये मेरे पास आके, जिसको हमने रिहेबिलिटेट किया और हमने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया. ही वाज इन बैड शेप. इसने तीसरी शादी की. इसकी तीसरी शादी ऑलमोस्ट मेरी हमारी दफ्तर में की जाके. व्हेन ही गॉट अ जॉब विद अस, फाइनेंशियली स्टेबल हो गया, शादी की इसने, घर लिया, किराए पे लेके दिया इसको, गाड़ी ली, इसके सारे एक्सपेंसेस मैं पे करता था. I treated him like my son. I'll be honest with you. I treated him like my younger brother. मैंने मुलाजिम के तौर पे इसको कभी ट्रीट नहीं किया. इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम थी. ये लोगों से सख्ती से बात करता था. जाहिर है पुराना क्रूड बैकग्राउंड था इसका, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से आया था, सख्ती थी इसके अंदर. तो और हमारी टीम के जो बाकी मेंबर्स थे, इनके साथ ये चल नहीं पा रहा था. ही वाज नॉट अ टीम प्लेयर, ही वाज अ सोलो परफॉर्मर. कि जी मेरे अलावा कोई आपके करीब ना हो. मेरा प्रोफाइल बहुत हाई था. मैं पूरी दुनिया में मूव करता था, एम्बेसी से, डिप्लोमेट से, ऑफिसर्स से, मीडिया से मेरा इंटरेक्शन होता था और ये मेरे साथ होता था. एंड ही वॉज ऑब्वियसली एन एम्बिशियस मैन. ही वॉन्टेड कि ये जगह मुझे भी मिले और मेरे नजदीक कोई और ना आए. सो हमारी बाकी टीम, ये अकेला तो नहीं था मेरी टीम में. मेरी टीम में कई 100 लोग हैं और क्लोज मेंबर्स कम से कम 40-50 क्लोजेस्ट मेंबर्स हैं जो हमारे एडवाइजर्स हैं. कोर टीम हमारी बनती है. Nobody got along with it. Everybody had a serious problem. And it was somewhere in April where we knew
کہ اپریل سے پہلے تقریباً 6 مہینے پہلے وی نیو کے حالات اب ٹیم کے اندر اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہی گیو می سرٹن کنڈیشنز کہ جی یا آپ اس ٹیم ممبر کو رکھیں یا اس ٹیم ممبر کو رکھیں, اس کو نہ رکھیں اس کو رکھیں. وی ریئلائز دفتروں میں ہوتا ہے, وی ریئلائز کہ اب اس کے ساتھ ہمارا گزارا مشکل ہے. And that was the time when he realized he went for an insurance policy. Insurance policy کا مطلب ہے کہ اس نے جیو سے جا کر اس وقت سودا کیا, compromise کیا ہمیں, کیونکہ he knew کہ he is going to leave the job, he needed a backup. اور in April he betrayed us completely. He left us, he abandoned us completely. اور سیدھا پہلے گیا ہے straight away. پہلا پروگرام اس نے ماروی سرمد اور اعجاز حیدر کے ساتھ کیپٹل ٹی وی پہ کیا, and same allegations that you hear today. So this is his background. اس کی جو sister in law ہے, his wife's elder sister, she is part of our core team. She is very close member of our team. تو وہ اس کی اپنی فیملی جو ہے اس کے خلاف کام کر رہی ہے, knowing fully well کہ this man is a traitor, he is a betrayer, he is somebody کہ جو ٹیم کے ساتھ نہ کبھی چل سکا. اور میں نے اس کو 4 سال ٹو بی آنےسٹ بچوں کی طرح پالا ہے, لیکن اتنی بڑی خیانت, اتنی بڑی غداری جو اس نے کی ہے, جو اس نے پہلی بیوی کے ساتھ کی اور بچوں کے دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ جو میرے ساتھ کی, اپنے مینٹور اور اپنے ٹیچر کے ساتھ کی, دس شوز دی کیریکٹر آف دس مین. لیکن اس شخص نے, جب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو بچوں کی طرح رکھا, اس بچے نے تو آپ پہ ایک ایسی الزامات لگائے ہیں کہ میں ون بائی ون ان پہ لے کے چلوں گا. آپ کی کوئی دشمنی ہے جنرل کیانی کے ساتھ؟ ناٹ ایٹ آل. میری انفیکٹ جنرل کیانی کے ساتھ ایک بڑا ریسپیکٹ کا معاملہ ہے. میری ایک فوٹوگراف بھی نیٹ پہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ when me and General Kiani are shaking hands with each other. So why is he saying and why has he said, and this is a very serious accusation, کہ آپ ایک sitting chief of army staff کو assassinate یا دیکھیے بات یہ اماد کچھ بھی نہیں. آپ نے جو دوسری جو آپ نے جو ویڈیو آڈیو ٹیپ چلائی ہے آپ نے, جس میں کنورسیشن یہ جیو کے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے, اس میں کسی سلمان بھائی کا یہ ذکر کرتا ہے جو اسکرپٹ لکھ رہے ہیں. اسی یہ کنورسیشن ریکارڈڈ ہے, تو اسکرپٹ کسی اور نے لکھی ہے. جیو نے اس کو صرف لانچ کیا ہے ایز اے فرنٹ مین. اماد از نو بڈی. But why would you want to do something like this? Exactly. This is the real question you have to come to. پرائم ٹائم پہ اگر ٹائم دیا ہے تو جیو نے دیا ہے نا. جیو ہر ایک کی پریس کانفرنس تو 40 منٹ پرائم ٹائم نہیں ایئر کرتی. اس کو کیوں ایئر کر رہی ہے؟ چونکہ زید حامد کے خلاف یہ بات کر رہا ہے. پلیز آپ کی دشمنی ہے کوئی جیو سے؟ جی ہاں, میری جیو سے دشمنی ہے. دس از the issue. Why? بات یہ ہے پیجے کہ جیو کے خلاف اس وقت پاکستان میں جو میسو 4th جنریشن وار چل رہی ہے, یو ریئلائز کہ پاکستان اس وقت ایک ایگزسٹینشل تھریٹ سے گزر رہا ہے. ایک میسو انفارمیشن اور میڈیا وار پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. پاکستان کے میڈیا میں ایسے جرنلسٹ ہیں کہ جو جرنلسٹ نہیں ہیں, سبورسو ٹیررسٹ ہیں, صحافت کے نام پر بغاوت کر رہے ہیں. بہت سارے جیو کے اینکرز کے خلاف میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں کیسز لے کر, اور یہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے. حامد میر, یہ جو ہٹ لسٹ جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس ایک ہٹ لسٹ ہے ان لوگوں کو مارنے کی, یہ ایکچولی سارے نام وہ ہیں کہ جو میں نے سپریم کورٹ میں جو پٹیشن دائر کی ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں. اگر مجھے ہٹ لسٹ بنانی ہوتی تو میں سپریم کورٹ میں نہ جاتا نا. The one who goes to the Supreme Court does not create death squads. He goes to the Supreme Court. That's what I did. اس لسٹ میں یہ سارے نام ہیں جو آپ نے لیے ہیں ابھی, جن کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہٹ لسٹ بنائی ہوئی ہے. ان سب لوگوں کے خلاف میں نے, نجم سیٹھی کے خلاف, حامد میر کے خلاف, ان کے خلاف, آسما جہانگیر کے خلاف میں نے آرٹیکل 6 کے مقدمے کے لیے, غداری کے مقدمے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہوئی ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن. میں نے سیفما کے خلاف کیس کیا ہوا ہے, جیو کے خلاف کیس کیا ہوا ہے, اور دیٹ از دا ریزن کہ جیو وانٹس ٹو ڈسٹروائے می. بات یہ ہے, میری بات پی جے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. زید حامد کون ہے؟ ہو از زید حامد؟ جو انفارمیشن وارفیئر ہو رہی ہے اس میں پاکستانی میڈیا میں پاکستان آرمی اور ISI کو ڈیفینڈ کرنے والا اللہ کے فضل سے سب سے بڑی چٹان جو کھڑی ہے وہ زید حامد ہے. پچھلے 7 سال سے جیو میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتا رہا ہے کہ زید حامد ISI کے لیے کام کرتے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس ہیں, یہ آرمی کے ماؤتھ پیس ہیں, یہ ڈیپ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کو آرمی نے لانچ کیا. میرے خلاف سب سے بڑا پروپیگنڈا وہ ہے ہی یہی کہ ہی از این آرمی مین. آرمی نے بھیجا ان کو تاکہ آرمی کو ڈیفینڈ کریں. آپ کو پیسے دیے ISI نے؟ کہتے ہیں کہ میں پیسے بھی لینے جاتا رہا ہوں ISI سے. دیکھیے اس بات کو میں یس اور نو نہیں کروں گا. ریزن بھی کیا, میں ایکسپلین کروں آپ کو. یہ جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے آپ کے اگر چینل کے اوپر اشتہار چلتا ہے نیسلے کا, تو آپ نیسلے کے ایجنٹ بن جاتے ہیں اس سے, یا ایک سروس ہے جو آپ نے نیسلے کو پرووائڈ کی ہے. براس ٹیکس از اے پروفیشنل سیکورٹی اینڈ ڈیفینس انالیسس تھنک ٹینک. میں پاکستان کی نیشنل سیکورٹی رپورٹس لکھتا ہوں. میری جو رپورٹس لکھی جاتی ہیں ان سے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی بنتی ہے. اس پاکستان آرمی انڈیپینڈنٹ ہے اپنی پالیسیز بنانے کے لیے, ہم ایک ان پٹ دیتے ہیں. اور جو رپورٹس میں لکھتا ہوں وہ کوئی بھی خرید سکتا ہے. جس طرح اخبار چھپتا ہے تو کوئی بھی خرید سکتا ہے. جس طرح امریکنز کے لیے بلیک واٹر کرتا ہے, جس طرح امریکنز کے لیے ان کے پاس بہت بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں.
ہمارے پاکستان میں ایسے کسی تھنک ٹینک کا کانسیپٹ نہیں تھا کہ جو پریکٹیکل بیٹل فیلڈ ریئل ٹائم نیشنل سیکورٹی انالیسس کر سکے کہ جی اس وقت اگر ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے سوات میں تو اس وقت اس کے لیے میڈیا اسٹریٹجی کیا بلڈ کرنی ہے, اس کو میڈیا اسٹریٹجی کو ڈپلوائے کرنا, یہ سب کام میرا اپنا ہے. براس ٹیکس ڈز اٹ. اور اس سلسلے میں بعض اوقات ہم اپنی سروسز, ہماری فرینڈلی ایمبیسیز بھی لیتی ہیں, جو اس نے خود کہا ہے کہ جی ان کی ایرانی ایمبیسی سے ملتے ہیں اور سعودی ایمبیسی سے ملتے ہیں اور ٹرکی ایمبیسی سے ملتے ہیں. میں غیر مسلم ایمبیسیز کو کوئی کام نہیں دیتا, مسلم ایمبیسیز کے ساتھ میرا کام ہے, مسلم گورنمنٹس کے ساتھ, تھنک ٹینکس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے. So your company gets paid for services. My company gets paid for services. میری ملٹی نیشنل کارپوریٹ کلائنٹس ہیں جو ہم سے سیکورٹی کنسلٹیشن ایڈوائزریز لیتے ہیں, رپورٹس لکھواتے ہیں, کام کرتے ہیں, اس کی میں فیس چارج کرتا ہوں. اور کبھی کبھار ہم نے آرمی کے لیے کام کیا ہے, کبھی کبھار ہم نے کام کیا ہے, پیڈ سروسز ہیں, رپورٹ لکھی ہے, نیشنل سیکورٹی اسسمنٹ دی ہے اور ہم نے ایک فیس چارج کی ہے. وی ڈو دس ورک. اور مگر یہ بات کہ پاکستان, میرا سارا کام وابڈاز اور ریلوے کے لیے تو نہیں ہے, نیشنل سیکورٹی کا ہے. اور اگر یہ کام ہم پاکستان آرمی کو ایڈوائز کرتے ہیں یا ہیلپ کرتے ہیں یا اپنا پیپر ان کو گفٹ بھیجتے ہیں, 90% کام, 99% کام جو میں کر رہا ہوں پاکستان کے لیے وہ فری ہے. اٹس ناٹ پیڈ, اٹس ناٹ چارج. لیکن جہاں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس کام کو پروڈیوس کرنا یا پبلش کرنا تو ہمیں ایک چھوٹی سی فیس لینی پڑتی ہے. میرا سارا انکم, میری ساری آمدنی, میرا سارا کام جو ہمارا سارا پیشن ہے, کارپوریٹ کام میرا, ہم کارپوریٹ کام بھی کرتے ہیں, اپنے کام سے بھی کماتے ہیں. پاکستان کی خدمت جو میڈیا میں کام کرتا ہوں مجھے میڈیا پے کرتا ہے. جو میں نیوز ون میں کام کرتا تھا تو مجھے نیوز ون پے کرتا تھا, مجھے کوئی آئی ایس آئی نہیں پے کرتی تھی اس کے لیے. جب میں نے آگ چینل کے اوپر علی عظمت کے ساتھ پروگرام کیا تو مجھے آگ چینل پے کرتا تھا اس وقت. جب میں نے رائل پہ کام کیا تو مجھے رائل ٹی وی والے پے کرتے تھے, اور ہوپ فلی آپ بھی پے کریں گے مجھے کبھی. آئی ورک ود یو, آئی ہوپ. سو دا پوائنٹ از کہ میری فیس ہے یہ, I do my services and charge my fees, اور اپنا حلال رزق میں اس طرح کماتا ہوں. یہ کوئی حرام کام نہیں ہے. کسی پہ یہ الزام لگانا کہ جی انہوں نے, my father was in the army, تو یہ کہنا کہ آرمی کے ایجنٹ بن گئے. ایجنٹ کہاں سے بن گئے؟ ہی از ڈیفینڈنگ پاکستان. اگر آپ زید حامد کو گراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زید حامد کو جب ڈسکریڈٹ کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں کہ زید حامد اور آرمی کے درمیان آپ ایک فرق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ انفارمیشن وارفیئر کی سب سے بڑی دیوار گرا رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان آرمی کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. پھر حامد میر یہ کھل کر کہے گا پاکستانی میڈیا پہ کہ پاکستان آرمی ہیلی کاپٹروں سے بلوچوں کو نیچے پھینک رہی ہے. پھر اجمل قصاب روز فرید کوٹ سے نکلیں گے, کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ اجمل قصاب واز اے فراڈ, اجمل قصاب واز ناٹ اے پاکستانی. اس قسم کے پروگرام پھر روز بنیں گے پاکستانی چینلز پہ اگر زید حامد بیچ میں کھڑا ہو کر کاؤنٹر اٹیک نہ کرے انفارمیشن وار میں پاکستان کو اور پاکستان آرمی کا دفاع کرنے کے لیے. دیٹس وائی دے ہیو ٹو ٹیک ڈاؤن زید حامد. اور زید حامد کو گرانے کا طریقہ, مشن کو تو نہیں گرا سکتے, مشن از ٹو سیکرڈ, لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے یو اٹیک دا مین, یو کی ناٹ اٹیک دا مشن, اٹیک دا مین. اور کیا کرو؟ یہ کہو کہ یہ فوج میں بغاوت کرا رہا ہے, یہ کہو یہ قادیانی ہے, یہ کہو یہ مسلمان ہی نہیں ہے, یہ کہو کہ یہ الکیانی کو قتل کرانا چاہ رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اتنی ڈینجرس ایلیگیشن ہے کہ اس ایلیگیشن کو پہ تو آرمی کو نوٹس لینا چاہیے. آئی ایم آسکنگ دی آرمی ٹو ٹیک نوٹس آن دس, بیکاز آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں کیوں, وائی ایم سیئنگ دس. اماد نے یہی بات سیفما اور جیو کے کہنے پر کیپٹل ٹی وی میں یہ بات اپریل میں کہی تھی. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اوپن اپ سم سیکرٹس ہے. اپریل میں جب یہ بات کہی گئی, یہ اتنی سیریس ایلیگیشن تھی کہ آرمی کو اس پر نوٹس لینا پڑا, اور آرمی بر بنتا بھی ہے, بیکاز پاکستان آرمی از ویری اسٹرانگ آرگنائزیشن. وہ کسی قسم کے باہر کے کوئی آدمی سڑک پہ چلتا ہوا آرمی میں کو نہیں کرا سکتا. بچوں کا مذاق نہیں ہے کوئی پاکستان آرمی. اٹس اے اسٹرانگ اسٹیبل آرگنائزیشن, ڈسپلنڈ آرگنائزیشن. آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی کے اندر پچھلے دنوں بریگیڈیئر علی کا بھی کورٹ مارشل ہوا تھا, چونکہ حزب التحریر نے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پر, ان کو لیا اور ان کو آئسولیٹ کر کے سزا دی گئی ان کو وغیرہ. بات یہ ہے کہ آرمی از ایکسٹریملی سینسٹیو اباؤٹ دیز تھنگز. کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن, کوئی دہشت گرد گروہ, کوئی سیکٹیرین آرگنائزیشن, کوئی فورن پولیٹیکل ایجنڈا اس کے اندر داخل نہ ہو سکے. اور اگر آرمی میں کوئی کام کرتا ہے تو آرمی کی پرمیشن سے کر سکتا ہے, آرمی کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. یہ جب ایلیگیشن لگی کہ زید حامد 2013 کے اپریل میں یہ ایلیگیشن سامنے آئی کہ صاحب زید حامد بغاوت کرانا چاہ رہے ہیں, اٹ واز سو بلونی, سو فارسیکل. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قائد اعظم ملک توڑنا چاہتے ہیں, علامہ اقبال سیکولر ریاست بنانا چاہتے ہیں. مطلب اٹ واز شیملیس. اس کو تو آدمی سن کے ہی تھوک دے بالکل. لیکن لیگلی سیکورٹی وائز آرمی کے لیے ضروری تھا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اور انویسٹیگیشن اس پر ہوئی. اماد خالد سے پہلے کہا گیا, ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ نے اماد خالد سے کہا یہ بات ٹھیک ہے اس کی, انہوں نے کہا جی آپ ثبوت دیں.
جو ثبوت اس کے پاس تھا اس نے لا کے دے دیا. بیکاز یہ بات ٹھیک ہے کہ 4 سال میرے پاس تھا, میری فائلیں, میرے کلرک, میرے اکاؤنٹس, میرے ڈاکومنٹ سب کچھ اس کے پاس تھے. بھائی کوئی تو ثبوت ہوگا نا اس کے پاس میرے خلاف. وہ سب لے جا کے اس نے دے دیا ایم آئی ڈائریکٹوریٹ کو. اور 4 مہینے بڑی انٹینسو انویسٹیگیشنز ہوئی. کس نے؟ ایم آئی نے کی. ایم آئی ڈیڈ دس. جنرل نوشاد کیانی مرحوم, انہوں نے پوری انویسٹیگیشنز کی. پوری طرح انویسٹیگیشنز کرنے کے بعد they contacted one of our very close team members. ان کے تھرو مجھے پیغام ڈیلیور کرایا گیا کہ جی we have done all the investigations and alhamdulillah you are totally cleared, all allegations are false. سب جھوٹے الزام لگائے گئے تھے اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس نے پلانٹ کیا تھا. It actually went reverse. اور آپ پلیز کنٹینیو ود واٹ یو آر ڈوئنگ, نو انٹرفیئرنس. اور آج اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں ہم اسی طرح کام کر رہے ہیں جیسے ہم پچھلے 7 سال سے کام کر رہے تھے. اگر اتنا سا بھی شائبہ ہوتا, اتنی سی بات بھی اگر سچ ہوتی اس کی ایلیگیشنز کی, تو زید حامد would have been eliminated in prison, put on trial. دس از دا آرمی. کوئی بنانا آرمی نہیں ہے ہماری ایم آئی کوئی آئی ایس آئی کوئی بنانا ہے ایم آئی اور آئی ایس آئی نہیں ہے. They are very very strict in this. اور یہ بات کلیئر ہو گئی اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں. کوئی مورل کرپشن کا الزام ہم پہ نہیں لگا کسی حوالے سے, کوئی فائنینشیل کرپشن کا الزام نہیں لگا, کوئی سیکرٹ فورن فنڈنگ نہیں لگی, کوئی کنسپریسی کی بات سامنے نہیں آئی, کوئی ہمارے جو کانٹیکٹس آرمی میں, آرم فورسز میں ہمارے دوست ساتھی تھے, کسی میں کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ کوئی بغاوت یا ریبیلی. بلکہ آرمی کو یونائٹ کر کے, آرمی کو جوڑ کر, ایک آرمی کو فوکس کرنا کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف لڑیں, پاکستان کے اندر پاکستان آرمی شوڈ بی پروٹیکٹڈ اینڈ ڈیفینڈڈ. یہ رول ہمارا سامنے ضرور آیا. یہ ایلیگیشن جو لگائی گئی, یہ اور ہوا کیا دیکھیں اس کے نتیجے میں کہ اس وقت جب پاکستان حالت جنگ میں تھا, پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کو فوکس کرنا چاہیے تھا دہشت گردوں کے خلاف. جیو نے اس آدمی کو پلانٹ کر کے پوری ایم آئی کی ڈائریکشن چینج کر دی اس انویسٹیگیشن کی طرف جو اس کو کہتے ہیں کہ ٹرک کے پیچھے کی لال بتی پہ لگا دیا. لیکن جیو کا کیا انٹرسٹ ہے؟ جیو از اے پاکستانی چینل. جی جیو از, آپ اب میں کیا اس پہ کہوں بات آپ کو, کہ وہ پاکستانی چینل تو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں, لیکن اگر آپ وہ ایویڈنس دیکھ لیں کہ جو ہم نے سپریم کورٹ میں ان کے خلاف جمع کرائے ہوئے ہیں, جو عماد خالد نے کل پریس کانفرنس کی ہے, پاکستانی چینل تو ایسے نہیں کر سکتا. But it can be that the channel is misled by disinformation. جی اب یہی بات ہے. دیکھیے دس از سم تھنگ, ہم یہ کہ the reason I went to the Supreme Court, اب پاکستان میں سب سے بڑا جوڈیشل ادارہ کون سا؟ سپریم کورٹ. That's why I went to the Supreme Court. دوسرا جوڈیشل ادارہ ہمارے پاس ہے آرمی کی جیک برانچ ہے. آرمی کی اپنی جو لیگل برانچ ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے اس بات کو کہ کیوں جیو نے پلانٹ کر کے اس آدمی کو مس لیڈ کیا, ملٹری انٹیلیجنس کو, اور کوشش کی کہ زید حامد اور آرمی کے درمیان میں ایک گلف خلیج پیدا کر دی جائے, زید حامد کو چپ کرا دیا جائے, تاکہ اس کے بعد پاکستان کے نیشنل میڈیا میں پاکستان آرمی, آئی ایس آئی آئیڈیالوجی اور پاکستان کی اخلاقی روحانی اساس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. لیکن زید آپ یہ نہیں کہیں گے کہ to use the word plant is a little bit harsh? دیکھیے بات یہ ہے کہ کل کی پریس کانفرنس اگر اس کو پلانٹڈ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے آپ مجھے بتائیے. چلے اس پہ ہم اور بات کریں گے. We'll just go for a break because this is very very interesting کہ ایک اگر کوئی بھی ادارہ ہو اور وہ اگر نیشنل انٹرسٹ کے خلاف بات کر رہا ہے تو لیٹس فائنڈ آؤٹ وائی. آج یہ بھی جسٹ فار دا ریکارڈ لیٹ می ٹیل یو وی ڈڈ ٹرائی اینڈ کانٹیکٹ عماد خالد کے آئیں اور کنفرنٹ کریں زاہد حامد صاحب کو, بیٹھے ہیں یہاں, بیکاز ہمیشہ 2 سائڈز ہوتی ہیں. عماد کی تو ہم نے کل باتیں سن لی ہیں, آج زاہد حامد کی فار دا فرسٹ ٹائم ہی از اوپننگ اپ اینڈ ہی از کلیریفائنگ ہز پوزیشن. بٹ وی ڈڈ ٹرائی اینڈ گیٹ عماد کہ پلیز آپ لائن پہ آئیں اینڈ اسپیک, اینڈ ہی ٹولڈ دا پروڈیوسر کہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. اس کے بعد ان کا فون بند ہو گیا اینڈ ہی ہیز ناٹ ریسپونڈیڈ ٹو واٹ وی وانٹیڈ ٹو آسک ہم. لیکن ہم اور بات کریں گے اسی سبجیکٹ پہ. انڈیڈ اٹ از ویری سینسٹیو کہ جب ایکوزیشنز آتی ہیں نیشنل ٹیلی ویژنس پہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف ایک میوٹنی, اسیسینیشن اٹیمپٹس, اینڈ آف کورس میاں نواز شریف, چیف جسٹس افتخار. آئی مین دس از گوئنگ اے بٹ ٹو فار. اس پہ اور بات کریں. ویلکم بیک ٹو Q&A with PJ Mir. ایک نان ایشو ہے اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے, اور ایک جو ایشو ہے اس کو نان ایشو بنایا جا رہا ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ از دا بگر پکچر ان پاکستان. لیکن ایکوزیشن جب ہوتے ہیں ہمیشہ جو آپ کسی کو الزام لگاتے ہیں تو پھر اگلے کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک جواب دے, بیکاز یہ اسٹوری جو ہوتی ہے ون سائڈڈ نہیں ہوتی ہے, اٹ از آلویز 2 سائڈڈ نو میٹر واٹ اٹ از. ایک مجرم بھی ہوتا ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے کیونکہ آپ نے اس کو ایکیوز کیا ہے, وہ کنوکٹ نہیں ہوا ہے, ایکیوز ہوا ہے, اور ایکیوزر جو ہوتا ہے اس کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے اور ایکیوزڈ اپنی
آپ ایک پریزنٹیشن کرتے ہیں. تو سنس یو آر دی ایکیوزڈ زاہد, ایک اور ایک چیز آتی ہے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی آپ کے بڑے اسٹرانگ لنکس تھے میجر منصور ہے, سم ISI جینٹلمن, اینڈ یو نیو ہیم. دین آف کورس کوئی سب میرین کی ڈیلز بھی آپ نے کرا دیں, اینڈ آل دیز کائنڈز آف تھنگس. وائی از دس جینٹلمن so confident in what he's saying? You see, he's not confident. He's an absolute bloody idiot. He doesn't know what he's talking. یہی تو, this is the funny part. پہلا سوال ہم یہی کرتے ہیں کہ یار what evidence has he produced? پہلا سوال تو یہ ہے کہ there is no evidence of whatever he is saying. اور دوسری بات, زید حامد کب سے اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہ پورے ملک میں سب کو اساسینیٹ کرنے کے لیے کنسپیریسی, ان کے پاس اساسینیشن ٹیمز بھی ہیں اور سبمرین ڈیلز بھی یہ کرا رہے ہیں. اور یہ I mean, this is again, as you said, going a bit too far. This is hilariously ridiculous actually. یہ اتنا shameless ہے کہ اس کے اوپر آپ نے کوئی کمپلینٹ لانچ کی ہے پیمرا کے سامنے؟ میں نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کرنے کی کوشش کی. چیف جسٹس آف پاکستان میرا کیس نہیں سنتے جیو کے خلاف. کیوں؟ ان کا دل نہیں چاہتا. میں نے FIR کٹوانے کی کوشش کی بیکاز جو پروگرام انہوں نے ہمارے خلاف کیا, دیٹ از, اس سے پہلے حامد میر بھی میرے خلاف پروگرام کر چکا ہے. اور آج کل کی اس ریلیجیس انوائرمنٹ میں آپ کسی کو قادیانی جب کہیں تو یہ اٹس ناٹ ایلیگیشن, اٹ از انسائٹمنٹ ٹو مرڈر. آپ لوگوں کو قتل کرانے کی سازش کر رہے ہیں, آپ بھڑکائیں لوگوں کے جذبات کو. اور یہ پاکستان کے پینل کوڈ کے مطابق, شریعت کے مطابق, لا کے مطابق, کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک کرمنل آفینس ہے. اور اس کرمنل آفینس پر جب میں FIR کرنے کے لیے ان کے خلاف اپنے راولپنڈی کے پولیس اسٹیشن میں گیا تو دے سیڈ کہ جی ہم جیو کے خلاف FIR نہیں کاٹ سکتے, ہمیں اوپر سے دباؤ ہے. دا پوائنٹ از کہ کون سے تھانے میں کہا؟ یہ ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن. اور what I'm telling you is کہ جیو کے خلاف اس ملک میں آپ FIR نہیں کاٹ سکتے. میر شکیل, میر ابراہیم کے خلاف, حامد میر کے خلاف آپ ان کے پروگرام پہ, تو میں یہ سب کر چکا ہوں. I have done all. میں سپریم کورٹ بھی گیا ہوں اور میں تھانے میں بھی گیا ہوں. کہیں پہ ان کے خلاف نہ کیس سنا جا رہا ہے نہ کیس رجسٹر ہو رہا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ چیف جسٹس, پرائم منسٹر مسٹ ٹیک اے ویری سیریس نوٹ کہ یہ کس قسم کی بنانا ریپبلک آپ بنائے ہوئے ہیں اس وقت کہ ایک آدمی کو کرمنلی انسائٹ کیا جاتا ہے, ڈیفیمیشن کی جاتی ہے, فالس ایلیگیشن لگائی جاتی ہے. اور یہ تو چلو میری ذات کے اوپر ہو گیا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو جب اماد کو اچھی طرح پتا ہے, جیو کو اچھی طرح پتا ہے کہ 4 مہینے کی انویسٹیگیشن کے بعد زید حامد کو کلیئر کر دیا گیا ہے, یہ کلیئر کر دیا گیا کہ کوئی کنسپریسی نہیں تھی, کوئی اساسینیشن اٹیمپٹ نہیں تھی, اٹ واز اے پیٹریوٹک موومنٹ, جو کام کیا جا رہا ہے وہ پاکستان کے دفاع کے لیے کیا جا رہا ہے. جب یہ ساری باتیں کلیئر ہو چکی ہیں, اگست تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی تھی, اس وقت جنرل نوشاد کیانی تقریباً بیمار ہوئے, ہی گاٹ برین ٹیومر, ان کو ملک سے باہر جانا پڑا. MI ڈڈ ناٹ ہیو اے DG فار سم ٹائم. سو یہ انویسٹیگیشن وہاں روک دی گئی, کلیئر کر کے روک دی گئی, کیونکہ نیکسٹ اسٹیپ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا کہ اب کیا کرنا ہے. بیکاز نیکسٹ اسٹیپ لاجیکل یہ تھا کہ جنہوں نے فالس ایلیگیشن لگائی ہیں, مسلیڈ کیا ہے MI کو اور آرمی کو, اب ان کو بھی پکڑا جائے اور ان کے خلاف پروسیکیوشن کی جائے. یہ ہونا باقی ہے. تو آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت دوبارہ ایلیگیشن ہوئی ہے, کیونکہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ MI نے آپ کو انویسٹیگیٹ کیا, آپ کو ایگزونریٹ کیا, اب یہ ایلیگیشن دوبارہ ایک ٹیلی ویژن پہ آتی ہے, واٹ ہیپنس؟ اب یہ بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل بدنیتی پہ مبنی ہے, ڈس انفارمیشن ہے, ڈیفیمیشن ہے, اور یہ پرسپشن کریٹ کر رہی ہے کہ اس حالت میں جب ملک بالکل تباہی کے قریب پہنچا ہوا ہے, اس وقت فوج میں بغاوت بھی ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ یہ پرسپشن کریٹ کر دیں تو یہ تو اتنا ڈینجرس پرسپشن ہے کہ جیسے نعوذ باللہ پاکستان کی آرمی کولیپس کر رہی ہے اندر سے. تو یہ صرف ایک ایلیگیشن, صرف ایک پریس کانفرنس نہیں ہے, یہ کھلا سبورژن ہے, غداری ہے, بغاوت ہے ریاست کے ساتھ. اور جس طرح منور حسن کا بیان اتنا سیریس بیان تھا کہ اس پر آرمی کو ریئیکٹ کرنا پڑا وائلنٹلی. آرمی نے ریئیکٹ کیا, اس کا دماغ درست کر دیا ان لوگوں کا کہ جو شہید کی بحث شروع کرنا چاہ رہے تھے. آئی ووڈ ویری اسٹرانگلی تھرو دس پروگرام آسک آرمی ٹو انٹرفیئر ناؤ, بیکاز یہ لمٹ کراس ہو گئی. اوکے, تو پھر اگر ISPR کے DG جو ہیں میجر جنرل عاصم باجوہ, I think he should take notice of this, because اگر آرمی کو no matter who it is, no matter where it is, اگر ایک ایسی serious allegation لگ رہی ہے, and particularly to the chief of the army staff, or of course if he is being implicated in such circumstances, so then I think you should be taking a serious note of this, because یہ تو ایک unforgivable ہے. Especially considering the point کہ جب investigation ہو کے close ہو چکی ہے اور پتہ لگ چکا ہے کہ every allegation put by Imad Khalid NGO was false, اور یہ بھی کنفرم ہے کہ یہ
प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लांटेड थी। आपने कन्वर्सेशन पहले भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन ली है, आपने उसके बाद की टेप भी सुन ली है। तो जब एक प्लांटेड इस वक्त इस पॉइंट पे की जाती है, उस वक्त जब नेक्स्ट आर्मी चीफ आने वाला है, जब पाकिस्तान एक खतरनाक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस से गुजर रहा है, उस वक्त एक नई डिबेट शुरू करवाना कि एक पहले ही 4 महीने एमआई अपने सारे रिसोर्सेज लगा चुकी है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन पे कि जो खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं उसके नीचे से, तो अब दोबारा ये एमआई और आईएसआई के रिसोर्सेज को एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन पे लगाना चाहते हैं जिसका कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन एक और इसमें चीज आती है, जब आप कहते हैं कि प्लांटेड एंड ऑफ कोर्स जियो टेलीविजन उसको अगर एयर कर रहा है, लेकिन जियो टेलीविजन इज लाइक दिन न्यूज और ARY और एनीबडी एल्स, उसके सामने तो कोई भी जाएगा, ब्रॉडकास्ट तो कोई भी करेगा। सी ऐसी बात नहीं है। पॉइंट है कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी इमाद खालिद की, तो जियो के अलावा किसी और चैनल ने इसको एयर क्यों नहीं किया? बाकी इफ इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस तो फिर पूरी सारी पाकिस्तान का सारा मीडिया उसको एयर करना चाहिए था। और मजे की बात आपको बताएं, 45 मिनट प्राइम टाइम देते हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और आज के दी न्यूज में और जंग अखबार में एक खबर नहीं है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। व्हाट हैपेंड? आपने क्यों बैक ट्रैक कर लिया? वो कौन सी आपको अचानक एक एनलाइटमेंट हो गई कि आपने कहा जी अखबार में मत छापो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जबकि प्राइम टाइम पे 45 मिनट चला चुके हैं आप? आपको कौन सा ऐसा राज पता लग गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? ये पता लग गया शायद कि इमाद ने आपको भी धोखा दिया है, जिस तरह वो अपनी पहली बीवी को और दूसरी बीवी और बच्चों को और अपने बाप जैसे मेंटोर को धोखा दे सकता है, तो जियो उसके आगे क्या बेचता है? उसने जियो की हर कॉल रिकॉर्ड की और शायद मुबश्शिर लुकमान को ज्यादा अच्छे रेट पे बेच दिया। ये मुझे बताइए, उन्होंने आप पे एक एलिगेशन लगाई है कि आपने कुछ 6-8 हजार हेट मेल्स भी भेजी हैं लोगों को, इज दैट करेक्ट? यू सी अगेन आस्क हिम टू प्रोड्यूस दोस हेट मेल्स। भाई हेट मेल्स भेजी है तो उसके सामने होंगी, सामने ले देख ले, पढ़ ले कि वो हेट मेल है कि क्या मेल है। जी, द पॉइंट इज, मैंने आपके साथ, आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर में मैंने एक प्रोग्राम किया था आपके साथ, 27 नवंबर हमने एक प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम में मैंने खुल्लम खुल्ला कहा था कि जी ये पाकिस्तान में इस वक्त डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। आप पाकिस्तान में टेक्नोक्रेटिक केयरटेकर गवर्नमेंट लेकर आइए, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश मौजूद है उसकी। केयरटेकर गवर्नमेंट की गुंजाइश है, उसको एक्सटेंड कर दें कुछ अरसे के लिए, और जब तक कि आप लॉ एंड ऑर्डर वो दुरुस्त ना कर लें, क्योंकि ये डेमोक्रेसी इन द प्रेजेंट फॉर्म पाकिस्तान को तबाह कर देगी। इसमें कौन सी बात ट्रेचरस है? इसमें कौन सी बात गद्दारी है मुल्क और कौम की? कौन सी बात ऐसी है जो इंसाइटमेंट टू मर्डर है? और आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि आर्मी और जुडिशरी को मिलकर यह काम करना चाहिए, तो इसमें मार्शल लॉ लगाने की बात कहां से आ गई? और आई एम द ओनली, सबसे बड़ा पाकिस्तान में मार्शल लॉ का मुखालिफ मैं हूं, तो फिर मैं मार्शल लॉ कैसे लगवा सकता हूं जब हर काम में मैं कह रहा हूं जुडिशरी को इन्वॉल्व करें और जुडिशरी मस्ट डू द जॉब? जो आदमी हमें पिछले 7 साल से फॉलो कर रहा है, देखिए आई डोंट हाइड माई फीलिंग्स, हमारे बारे में तो एलिगेशन यही है कि ही इज डेंजरसली ब्लंट, ये खतरनाक हद तक खुल के बात करते हैं। और जो बात मैं खुल के मीडिया पे कर सकता हूं, मुझे वो खुफिया भेजने की किसी को क्या जरूरत है? और जो मेल्स में, और ये मेरे फेसबुक के पेजेस की मेल्स उतार रहे हैं, ये मेरी वो मेल्स उतार रहे हैं जो मैंने पब्लिक ब्रॉडकास्ट मेलिंग लिस्ट रखी हुई, हमारी 2,5-3 हजार की मेलिंग लिस्ट है जिसको हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो वो तो खुफिया मेलिंग लिस्ट तो नहीं है, वो तो खुली मेलिंग लिस्ट है, जिसको चाहे निकाल ले पढ़ ले। तो कोई मेल सामने तो लाए ना कि जहां मैंने कहा हो कि कैनी को कत्ल कर दो या चीफ जस्टिस को कत्ल कर दो, या ये कह दो कि नवाज कू कर दो मुल्क में, या मार्शल लॉ लगा दो। कोई एक मेल दिखा दे कि जहां पे मैंने ये कहा हो कि ये कर दे। तो फिर who's this dickhead? I mean, who's this Thomas Dick? Thomas Dick कौन? I don't know. Some guy from the German embassy. हाँ, नहीं, I don't remember. See, बात ये है, मेरे पास साल में दर्जनों के हिसाब से जर्नलिस्ट आते हैं, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स आते हैं, मैं अल जजीरा पे इंटरव्यू देता हूं, BBC पे देता हूं, CNN पे दे देता हूं, रशियन टीवी पे देता हूं, डिफरेंट थिंक टैंक्स मुझे विजिट करते हैं आके। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते किसी के, तो प्रॉब्ली सम ऑफिसर फ्रॉम लॉट्स ऑफ पीपल विजिट मी। जाहिर है आई एम ए प्रोफेशनल थिंक टैंक, आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन, पीपल विजिट मी, और हम पॉलिसी पेपर्स और रिपोर्ट्स और असेसमेंट्स लिखते हैं, पीपल वांट माय ओपिनियन। आखिर क्यों मेरे पास आते हैं? एक जॉर्डेनियन इंस्टीट्यूट है, स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ऑफ जॉर्डन, वो जॉर्डन का इदारा है, मेरा नहीं है। वो पूरी मुस्लिम दुनिया का एनालिसिस करते हैं हर साल, और दे टेक आउट अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन मुस्लिम लैंड्स। और पिछले 4 साल से, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का एहसान है, पिछले 4 साल से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ओपिनियन मेकर में वो दे आर पुटिंग ज़ैद हामिद एज ऑन टॉप। अब ये मैं नहीं लिस्ट बना रहा हूं, दिस लिस्ट इज बीइंग मेड बाय जॉर्डेनियन स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट। अब जब ये बात निकलती है बाहर, तो मुख्तलिफ लोग आते हैं हमसे हमारा ओपिनियन लेने के लिए। तो दिस इज द ओनली इशू इसमें को, और जिसको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मालूम है, जो मुझे जानता है, वो ये जानता है कि अगर मैं जर्मन से भी बात करूंगा तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करूंगा, ईरान से, टर्की से, सऊदी अरेबिया से बात करूंगा तो उस इकबाल की डॉक्ट्रिन पे काम कर रहा हूंगा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर। मेरी जिंदगी का मिशन है मुस्लिम दुनिया को इकट्ठे करना। मेरी मकसद, मेरा यह मिशन नहीं है कि मैं ईरान की तुर्कों से, तुर्कों की सऊदियों से, सऊदियों की ईरानियों से लड़ाई करवाता फिरूं।
So if I am doing my role, whatever Allah has given me the capacity to speak or to meet or to interact, तो मुसलमान दुनिया को इकट्ठा करके जो काम मैं मीडिया पे करता हूं, वही काम मैं लिख के करता हूं, वही काम मैं मुलाकातों में करता हूं. लेकिन यहाँ जब आप कहते हैं कि आप उम्मा को और मुस्लिम मीडिया सबको इकट्ठा करते हैं, अल्लामा ताहिरुल अशरफी भी यही कर रहे हैं. So do you have anything against him? You see, I have nothing against him. He's got lots of things against me. This is the unfortunate And part. what is that? बात यह है कि ताहिर अशरफी साहब सेफमा के साथ और जियो के साथ बहुत नजदीक हैं, और जाहिर है कि जब किसी आदमी को डिस्ट्रॉय करना होता है तो आप एक तरफ तो उस पर यह एलिगेशन लगाते हैं कि वो चाहते हैं कि मुझे फौज से पीटा जाए, ये कहकर के ये फौज के खिलाफ काम कर रहे हैं. दूसरा चाहते हैं कि मुझे मौलवी मार दे, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जी कादियानी है. यानी दे आर गोइंग फ्रॉम एवरी एक्सेस. But why are they doing it? आई टोल्ड यू दिस. उनको पता है कि जैद हामिद वो आखिरी चट्टान रह गई है खड़ी हुई जो इनके दरमियान और पाक आर्मी के दरमियान है. अगर जैद हामिद को निकाल दें फिर पाक आर्मी के पास मीडिया में उसको डिफेंड करने वाला कोई नहीं बचता है. But SEFMA is very much pro-Pakistan. सेफमा इज नॉट प्रो पाकिस्तान. सेफमा के लोगों के खिलाफ मैंने आर्टिकल 6 का सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया. वो प्रो पाकिस्तान है या नहीं, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड. मैंने एविडेंस दिया हुआ है ना. तो कोई तो फोरम होगा जो डिसाइड करेगा कि कौन प्रो पाकिस्तान है कौन गद्दार है. मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है एक दरखास्त, उसको सुन क्यों नहीं लेते चीफ जस्टिस? सुन ले, झगड़ा खत्म हो जाएगा. अगर सेफमा को कहते हैं प्रो पाकिस्तान है तो बिस्मिल्लाह, आई विल जॉइन देम टू. अगर वो प्रो पाकिस्तान नहीं है तो टांग दें उनको. And what is your problem with Najm Sethi and Asma Jahan? सेम प्रॉब्लम, एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज आई फील कि दे आर सहाफत की जगह बगावत कर रहे हैं. आई फील कि जो कुछ वो मीडिया पे कह रहे हैं आके, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, साइऑप्स है, डिसेप्शन है. पाकिस्तान आर्मी को रुस्वा कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे. इंडिया के, फॉरेन कंट्रीज के, CIA के एक्सटर्नल हॉस्टाइल प्रोपेगेंडे को प्रोपोगेट कर रहे हैं. ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दी है, डेफेमेशन नहीं है. आई हैव गिवन दिस इन राइटिंग टू सुप्रीम कोर्ट. और अगर सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम है मेरे स्टेटमेंट से किसी को बात, तो इन्वेस्टिगेट कर लेना. एविडेंस मैंने साथ दिया हुआ है. बात यह है कि ये जियो ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है यह डिसाइड करने के लिए कि आर्मी के अंदर बगावत हो रही है या नहीं हो रही? मिलिट्री इंटेलिजेंस, MI डायरेक्टरेट है ना. तो MI डायरेक्टरेट जब 4-5 महीने एक इन्वेस्टिगेट करके एक बात साबित कर चुकी है, क्लियर कर चुकी है सारे मामले को, क्योंकि अगर मामला क्लियर ना होता तो आप सुन रहे होते कि ब्रिगेडियर अली की तरह 10 अफसर और टंग जाते, मुझे भी अंदर कर देते. लेकिन जब एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड अप, तो फिर इसको इस वक्त प्लांट करने का जो मकसद है, नाउ MI मस्ट टेक एक्शन. क्योंकि अब ये बात कंफर्म हो गई है कि पहले फिर अल्लामा ताहिरुल अशरफी जो कहते हैं कि यू आर एन एनिमी ऑफ इस्लाम एंड पाकिस्तान एंड ही इज इंसिस्टेड कि एक इंक्वायरी आपके खिलाफ होनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट. आर यू रेडी फॉर इट? देखिए, मैं तो ओपन बैठा हूं, मैंने किसको रोका है? आप कर लेना इंक्वायरी. मेरी कौन सी चीज खुफिया है? यानी मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे सारी, और कौन सी इंक्वायरी मेरे खिलाफ नहीं हो चुकी, मुझे ये बताएं. जब एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम करती हैं तो आपको बता के नहीं करती, दे डू देयर वर्क. वो अपना काम कर रही होती हैं, आप अपना काम कर रहे होते हो. तो ये आई एम डूइंग माई ड्यूटी. Whatever I am open, I'm exposed. माशाल्लाह, मैंने अर्ज किया ना कि 7 साल हो गए. मैं कोई खुफिया छुपा हुआ आदमी नहीं हूं. आई एम अ पब्लिक फिगर. मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा डॉक्यूमेंटेड है. हम कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, फेसबुक पे 2.25 लाख लोग हमें फॉलो करते हैं. ट्विटर के ऊपर 35,000 लोग हमें फॉलो कर रहे हैं. मेरे वन ऑफ द ह्यूज, वेरी एक्टिव सोशल मीडिया अकाउंट्स. और द रीजन जियो इज टारगेटिंग मी इज प्रिसाइसली द रीजन कि इनको पता है कि ही इज द बिगेस्ट ओपिनियन मेकर इन पाकिस्तान, अल्लाह के फजल से, और ही इज अ पेट्रियोटिक ओपिनियन मेकर. ही डिफेंड्स पाकिस्तान आर्मी. पाकिस्तान आर्मी से हमें इश्क है, जुनून की हद तक. एंड दे नो दिस, एंड दे नो. हामिद मीर जैसे शख्स को, नजम सेठी जैसे शख्स को, जिनकी जिंदगी का मकसद है कि पाकिस्तान आर्मी को बेइज्जत और रुस्वा किया जाए, उनके मुकाबले पे एक जैद हामिद खड़ा हुआ है. लेकिन वो भी दोनों पेट्रियोटिक हैं. आई विल नॉट से दैट एट ऑल. आई विल से लेट द कोर्ट डिसाइड. जब मेरे सामने वो आएंगे, देखिए, अगर TTP वाले आर्मी पर फायर करते हैं तो मैं फिर उनको पेट्रियोटिक होने का सर्टिफिकेट नहीं दूंगा. आई विल फायर बैक फर्स्ट. और जो TTP फायर कर रही है उससे ज्यादा खतरनाक फायरिंग मीडिया के जरिए पाकिस्तान आर्मी पर, पाकिस्तान पर हो रही है. एंड आई विल नॉट टॉलरेट दिस. आई विल फाइट बैक. कोई वजह है कि जियो ने किसी को पाकिस्तान में टारगेट नहीं किया, जैद हामिद को टारगेट किया? व्हाई? यू टेल मी. This is the reason I'm telling you. Because Zaid Hamid has now become the biggest threat to the enemies of Pakistan in the information warfare. Allah ke fadl se. Because in 7 years, we have stood our ground. We have fought our way through. हमने disinformation, झूठ, propaganda जो आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ये करते थे, we destroyed it. लेकिन what does a Pakistani channel, whether it is Jio or anybody else, उसका क्या benefit है कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करें? आप इन्वेस्टिगेट करें जियो को, उसके लिंक्स को इन्वेस्टिगेट करें,
اس کی فنڈنگ اور فائنانسنگ کو انویسٹیگیٹ کریں. اس وقت عماد خالد کا کیا انٹرسٹ تھا کہ اس نے جیو کے ہاتھوں میں کھیل کر اپنے باپ کو بیچ دیا, اپنی آبرو کو بیچا, اپنی عزت کو بیچا؟ کیا رہ گیا ملک؟ میر جعفر میر صادق کو 2 منٹ کی بادشاہی سرداری مل گئی تھی, کیا نصیب ہوا اس کے بعد؟ گالیاں ساری زندگی کی. پیسہ بڑی ایمبیشن, پیسہ, روپیہ, عورت, ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ویکنس ہوتی ہے جس کو دشمن استعمال کرتا ہے. میر جعفر میر صادق ہماری تاریخ میں بہت گزرے ہیں, عماد خالد تو کچھ بھی نہیں. تو پھر آپ کو چیف جسٹس سے کیا پرابلم ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی ریٹ نہیں سنتے. جی مجھے چیف جسٹس سے صرف یہ پرابلم ہے کہ وہ میری ریٹ نہیں سنتے, اور مجھے یہ پرابلم ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سزا نہیں دیتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کو قتل کرانے کی کوئی سازش کر رہا ہوں. دیٹس ریڈیکولس. مجھے جنرل کیانی سے یہ شکایت ہے کہ جنرل کیانی نے خاموشی, اتنے خاموش کیوں رہے, اس شیر نے دھاڑا کیوں نہیں؟ دیٹس مائی ڈس ایگریمنٹ ود ہم. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ ان کو قتل کرانے کی کوئی سازش کر رہا ہوں. I have been helping him. I have been supporting. When I defend the army, I do his job. When I defend the army, یہ میرا عشق ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے. مجھے کسی نے ڈیوٹی نہیں لگائی اس کام کو کرنے کے لیے. ہر پاکستانی کی ڈیوٹی ہے کہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرے. سڑک پہ آدمی زخمی پڑا ہوتا ہے, آپ اس کو اسپتال لے کے جاتے ہیں تو کسی نے ڈیوٹی نہیں لگائی ہوتی ہے آپ کو. وہ ایک مورل رسپانسبلٹی, ایک روحانی اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں, اور یہ تو پاکستان کا سوال ہے. لیکن آپ جب شیر کی بات کرتے ہیں تو اس میں میاں نواز شریف کا بھی نام آ رہا ہے. جی بات یہ ہے کہ اگین ہمیں اپنا اوپینین کھل کے ہم بیان کرتے ہیں. ہمیں اگین کوئی شرمندگی نہیں ہے, مجھے کوئی خفیہ ای میل نہیں بھیجنی کسی کو. نواز شریف صاحب کو جب میں کہتا ہوں کو ڈس اورینٹڈ ہیں, کنفیوزڈ ہیں, فیصلہ نہیں کر پاتے اور ان کے آنے سے بیڑا غرق ہو جائے گا, تو یہ میرا کھل کے اوپینین ہے, میں نے کوئی چھپایا تو نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی کام انلیگل کرنا ہوتا, عماد کو اچھی طرح پتا ہے یہ بات کہ میں اپنے ایک ڈرائیونگ لائسنس کی رینیول ڈیٹ کا بھی دھیان رکھتا ہوں کہ کوئی کام انلیگل نہ کریں ہم. ایک بات کا, بجلی کا بل میرا اگلے دن لیٹ نہ ہو جائے, وقت پہ ادا کر دو, کوئی کام ہم انلیگل نہ کریں. ہم اتنا زیادہ پاکستان کے معاملے میں سینسٹیو ہیں, اور خاص طور پر اس وقت پوری دیکھیں سب سے بڑا حملہ پاکستان آرمی کی یونٹی پہ کیا جا رہا ہے. یہ فتوے جاری کر دیے گئے کہ پاکستان آرمی ٹی ٹی پی سے جنگ نہ کرے, جو مارا جائے گا. یہ شہید وحید کی بحث کیوں شروع کرائی گئی؟ یہ اسی لیے شروع کرائی گئی کہ پاکستان آرمی میں ڈویژن ہو جائے, لوگ کنفیوز ہو جائیں, آرمی پریشان ہو جائے کہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں ہم حق پہ ہیں یا غلط ہیں. یہ سازشیں کرائی جا رہی ہیں اصل میں, جن کے خلاف زید حامد کھڑا ہے. اس لیے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان نہیں توڑ سکتے, ہم پاکستانی میڈیا میں اپنے آپ کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ زید حامد ہٹائیں. اس کو ہٹانے کے 2 طریقے ہیں, یا مولوی سے مروا دو یا فوج سے مروا دو. مولوی سے مروانے کا طریقہ ہے قادیانی ڈکلیئر کر دو, فوج سے مروانے کا طریقہ ہے غدار ڈکلیئر کر دو. یا فوج مار دے گی یا مولوی مار دے گا, ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا, کام ہمارا ہو جائے گا. آپ امریکی ایجنٹ ہیں میری جان, اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ یہ الزام تو, یہ بہتان پر ہم پہ ہمارے بدترین دشمنوں نے بھی نہیں دیا. اگین جیسے ہم نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی الزام ہے کہ کوئی کہے کہ قائد اعظم اور علامہ, چونکہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تھا لہذا وہ برٹش ایجنٹ تھے, اور قائد اعظم چونکہ بیرسٹر تھے لہذا وہ یقیناً برٹش ایجنٹ ہوں گے. یعنی دیجیے تو جسٹ بیکاز, اور اللہ کا فضل ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عماد خالد نے کوئی میرے اوپر فائنینشیل اسکینڈل, فائنینشیل امبیزلمنٹ کا کوئی الزام نہیں لگایا. یہ نہیں لگایا کہ جائیدادیں بنائی ہوئی. مبشر لقمان کے بارے میں اس نے کہا کہ جہاز بھی ہیں, اللہ اور جہاز دے دے ان کو اور گاڑیاں دے دے. میرے بارے میں کچھ نہیں کہا, بیکاز ہی نوز مائی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اللہ کے فضل سے ہمارے لیے مہینہ گزارنا مشکل ہوتا ہے. یہ ہم سب کے سامنے آج پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ حلال رزق میں انسان اسی طرح گزارا کر سکتا ہے اگر آج گزارنے کی کوشش کرے تو. اگر مجھے پیسے بنانے ہوتے, حرام پیسے کھانے ہوتے, امریکن ایجنٹ بننا ہوتا تو کوئی مشکل کام نہیں تھا. جو سٹیٹس, جو پروفائل اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہم لیکن ایک جگہ اس نے کہا ہے کہ آپ کے ایسٹس بہت زیادہ ہے اور یہ چیک ہونے چاہیے. ضرور چیک کر لیں, چیک ہو چکے ہیں. ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ سب سے پہلے جب کام کرتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ سورس آف فنڈنگ کیا ہے, پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, جائیداد کتنی بنائی, مال کتنا بنایا. ہر انسان کی یہ ویکنیس ہے. دیٹس ہاؤ انویسٹیگیشن سٹارٹس. سب تسلی ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے. پورے پاکستان میں میرے نام پر ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے, میرے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے, میرے پاس کوئی شیئر نہیں ہے. میرا بینک اکاؤنٹ آلموسٹ ایک سیلری اکاؤنٹ کی طرح ہے کہ ایک پیمنٹ اگر کلائنٹس کی طرف سے آ گئی تو وہ فوراً نکل جاتی ہے. اور اس کے باوجود سال کا ہم کم از کم کوشش کرتے ہیں جو کمائیں 30-40 ہزار روپے ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی. جتنا ہم کماتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس میں سے ٹیکس بھی پورا وقت پہ ادا ہو جائے. دس از مائی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اور بدترین دشمن بھی ہم پر کم از کم 2 الزام نہیں لگا سکتے. ایک الزام نہیں لگا سکتے کہ فائنینشلی کرپٹ ہے, ایک الزام نہیں لگا سکتے کہ یہ پاکستان کے ساتھ کبھی خیانت کریں گے. باقی جو مرضی لگاتے رہیں, اس سے ہر الزام تو ہر انسان پہ نعوذ باللہ لگ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے واٹ ایویڈنس ڈو دے ہیو, اینڈ پلس جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں 7 سال میں وہ بھی تو لوگوں کے سامنے ہی ہے نا. پھر یہ ایک جو جتنے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو, مجھے یہ بتائیے کہ سب کنفیوزڈ ہیں کہ آپ اتنی اپنی محب الوطنی بتا رہے ہیں, اتنا عشق فوج کے ساتھ بتا رہے ہیں, اتنا اپنی لائلٹی پاکستان کے لیے بتا رہے ہیں,
تو پھر یہ لوگ کیوں ہیں آپ کے خلاف؟ اسی لیے تو خلاف ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا تحریک طالبان پاکستان وہ کیوں پاکستان کے خلاف ہے؟ آپ کو کوئی وجہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے 1 لاکھ پاکستانیوں کو شہید کر دیا؟ بلوچستان لبریشن آرمی کیوں پاکستان کے خلاف ہے کہ بلوچستان توڑنا چاہتی ہے؟ حسین حقانی کیوں پاکستان کے خلاف تھا کہ اس نے میمو لکھ ڈالا جو سپریم کورٹ نے کہا کہ میمو لکھا گیا؟ زرداری کیوں پاکستان کے خلاف تھا کہ اربوں ڈالرز کی کرپشن کر کے نکل گیا؟ ایم کیو ایم الطاف حسین کیوں یہ بیان دیتا ہے لنڈن میں بیٹھ کے کہ پاکستان کا بننا جو ہے وہ تاریخ کی سب سے زیادہ بڑی غلطی ہے؟ ان کیوں کا ہم کیا جواب دیں آپ کو؟ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہم نے جو 60 لاکھ 50 لاکھ شہداء کے سائے میں بنایا تھا، یہ بیچارہ بہت پہلے یتیم ہو گیا. نہ ہمارے پاس اقبال رہے، نہ ہمارے پاس بابا قائد اعظم رہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ پاکستان اپنے باپ کو تلاش کر رہا ہے. اس بیچارے کے پاس باپ ہی نہیں ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ مجھے بتائیے اب کیونکہ اتنے الزامات آپ پہ لگے، آج کوشش بھی کی کہ عماد کو لے کے آئے، لائن پہ نہیں آئے، آپ نے اپنا ایک ویو پوائنٹ دیا. ایز مچ ایز ہی از انٹائٹلڈ ٹو ہز ویو پوائنٹ، یو آر انٹائٹلڈ ٹو یور ویو پوائنٹ. بٹ ٹوڈے whether it is you, عماد، me or anybody else, جب پاکستان آرمی انوالو ہوتی ہے اور اس کو آپ کہہ لیں کہ اس طرح آپ کہہ لیں کہ آسٹرسائز کیا جاتا ہے، اب آپ کیا چاہیں گے؟ پاکستان آرمی انٹیلیجنس سے کیا مانگیں گے؟ دیکھیے میری تو شکایت ہی آرمی سے یہی ہے، سچی بات ہم بتائیں کہ آرمی کے خلاف اس قدر شدید گالیاں دی گئیں، آرمی کو بے عزت کیا گیا، سازشیں کی گئیں، آرمی کو رسوا کیا گیا. آرمی نے ان کے خلاف براہ راست کارروائی کیوں نہیں کی؟ آرمی کو اب سامنے آنا پڑے گا. آرمی کو باقاعدہ ایز این انسٹیٹیوشن، ایز این آرگنائزیشن پارٹی بن کر ان کے خلاف کیسز فائل کرنے پڑیں گے، اور جو ایویڈنسز سامنے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرنا پڑے گا. اب آپ خاموش نہیں رہ سکتے. یہ جنگ اب ایسی سٹیج پہ آ گئی ہے کہ اگر اب بھی آرمی خاموش رہی تو اس کے بعد ملک کا دفاع ناممکن ہو جائے گا. 4th جنریشن وار میں جو جنگ آرمی کے خلاف میڈیا، خاص طور پر میڈیا کے ذریعے جو جنگ کی جا رہی ہے، اس کو لیگلی رسپونڈ کرنا لازم ہے. میڈیا ٹریٹرز کو سزا دینی پڑے گی. زاہد حامد, thank you very much for your time and thank you for watching Q&A with PJ Amir. زاہد حامد انہوں نے اپنے ڈیفینس میں جو باتیں کی ہیں ان کا بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ ڈیفینس ہے کہ if he is wrong investigate him. ان کی پہلے بھی انویسٹیگیشنز ہو گئی ہیں. عماد if he is right تو then I wish he was here today but obviously he is not. لیکن the question is کہ the final آپ کہہ لیں nail in the coffin as they say is the onus on the Pakistan Army and its intelligence agencies. کیونکہ اگر کسی انٹیلیجنس ایجنسی پہ, اور ہم آج بات کر رہے ہیں اپنی اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا چیف آف دی آرمی اسٹاف, اگر ان کے متعلق کوئی کنسپیریسی ہوتی ہے ٹو دس لیول that needs to be investigated because یہ میڈیا کے اندر آ کے اس طرح کے لوز ٹاک آپ کر جائیں اور آرمی کے خلاف اس طرح کی باتیں کر جائیں, کوئی بھی ہو, whether it is me, you, him or anybody else, I think that is unpardonable and that needs serious investigation. یہ ہم کریں گے and انشاءاللہ یہ جب آپ کے سامنے اس کی پوری ایک جو بھی آئی ایس پی آر یا انٹیلیجنس ایجنسیز اس کا رزلٹ لے کے آئیں گی, we'll try and put it forward as much as I'm sure other television companies will also do it. لیکن یاد رکھیے, let's not go to that level where we belittle ourselves, where we bring